مدینہ دیا اور مل گئے وہ تو پھر کبھی کیا ہے مل گئے وہ تو پھر کبھی کیا دونوں عالم کو پا لیا ہم نے پڑھیے دونوں عالم کو پا لیا ہم نے اور ان کے سے ہو کے باشا حبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے سے ہو کے بستا سب سے دامن چھڑا دیا ہم نے پڑھیے سب سے دامن چھڑا دیا کیونکہ دل مدینہ بنا لیا ہم نے اور وہ دل میں بسا لیا ہم نے اللہ تعالیٰ دے حکم رسول اللہ حضور ہمیں نامدار مدر کی تحجار میں اپنے حسن و جمال امام الانبیاء مرمی حمد و صدا شبر اسرد الوہاب قائد المرسلین رحمت العالم والمجسم شفیع معظم حبیب کبریاء احمد مشتبہ سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار کی بارگاہ اقدس و انور کے اندر پر مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ حقیقت عرض کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام آج دے اس بابرکت امام فروز نماز جمعہ المبارک دے اس نورانی وقت کے اندر چند باتا محبت مصطفیٰ عشق مصطفیٰ دے حوالے دے نال آپ حضرات دے ہوش دعا کرنے دے سعادت حاصل کرانا اللہ تعالی حق اور سچ بیان کر کے عمل دی توفیق عطا فرمائے انتہائی مختصر وقت دے اللہ تعالی کی تعریف اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دعائے مقدسات آپ حضرات سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے قرآن عظیم کا تیسرا پارہ اور تیسرے سورہ مبارکہ اس کی آیت مبارکہ 31 آپ حضرات کے سامنے
تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس آیت مبارکہ کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محبوب قل ان کنتم تحبون اللہ، قل امر دسی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جتنے بھی لفظ قل آگے اذا معنی اذا مطلب اور مفہوم میں ہوتا ہے کہ محبوب تسی اپنی سونی منمونی اور پیاری زبان کے نال اپنے غلاموں کو خطاب فرما دو، یعنی کہ قل تو بعد زبان مصطفیٰ دی ہے تے کلام خدا دا ہے۔ فرمایا محبوب تسی کہہ دیو فرما دیو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت کا کوئی مقام اور مرتبہ پانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب خاص لینا چاہتے ہو، کہ پھر رب تعالیٰ نے وہ طریقہ بیان فرمایا، سلیقہ بیان فرمایا۔ آج ہر بندے کی تمنا ہے کہ منو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے، نمازی نماز پڑھتا ہے یا اللہ میں تیرا قرب مل جائے، حاجی حج کرتا ہے کہ دعا کرتا ہے یا اللہ میں تیرا قرب مل جائے، سخی سخاوت کرتا ہے، مجاہد جہاد کرتا ہے، غرضے کوئی بھی نیک عمل کرنے والا نیک عمل کر کے دعائیں کرتا ہے یا اللہ منو تیری رضا کا پروانہ بھی مل جائے اور تیرا قرب خاص مل جائے۔ غرضے کہ ہم نیک عمل کرنے والا نیک عمل کر کے دعا التجا صدائے کرتا ہے یا اللہ مجھے اپنا قرب عطا کر دے، تو میں سب ہو اگر سوال کیتا جائے تو اسی اپنی مصروفیات دیتے رہو، اپنے کامکار دیتے رہو، کاروبار دیتے رہو، دکان کاروبار چھوڑ کے اس وقت اللہ کے گھر کے اندر کیوں حاضر ہو گئے ہو؟ کہ ہر بندہ ایک جواب دے گا کہ قاری صاحب اسی اس واسطے آیا کہ ساڑھے تے رب راضی ہو جائے تو ساڑھے رب دا قرب مل جائے، اللہ کے اسی قریب ہو جائیے، کیونکہ رب تعالیٰ نے انسان کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہی اپنی معرفت واسطے میں، اپنے قرب واسطے میں، اپنی رضا واسطے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب بنا اپنے کرمہ پر نوازہ میں فرماؤ اگر تم چاہتے ہو سب اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کے قریبی بن جائیے، اللہ کے پیارے بن جائیے، اللہ کے محبوب بن جائیے، تو صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ کی ہے فَاتَّبِعُونِی، کیا محبوب نواب کو اگر رب دا قرب چاہتے ہو تو میری فرما برداری کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، میرے نقشے قدم تے چلو، میری تابعداری کرو، اس واسطے کہ رب ہر بندے تے راضی نہیں ہوتا، ہر بندے کو اللہ اپنا قرب عطا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنا قرب وہ بھی عطا کرتا ہے جس کے لیے وہ شیرہ محبوب پیارا محبوب راضی ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب میرا تجھے کہو فَاتَّبِعُونِی، اگر تجھے اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کے پیارے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو پھر میری اتباع کرو۔ جب میری اتباع کرو گے، اللہ کے نبی کو فرما برداری کرو گے، پھر کیا ہوئے گا یحببکم اللہ، پھر تمہیں اللہ کی محبت داریاں دی ضرورت نہیں رہے گی، اللہ تعالیٰ خود تمہیں محبت پیار کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ تو اللہ محبت کرے گا، اللہ محبت کدوں کرے گا جنہوں اسی اللہ کو سونے نبی کو سونے محبوب رب پیار کرا دے، اور پھر صرف محبت ہی نہیں کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ نبی پاک دی اتباع اور فرما برداری کی برکت نال جڑا نبی پاک میں پیار کرے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اور سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کتنی بڑی سعادت ہے مگر ساری زندگی گناہ کرے، خطامہ کرے، غلطیاں کرے، عیب کرتا رہے کہ میرے آقا کی محبت اقرار کے توبہ کا سوالی بنے، اللہ کا ذکر کرے،
اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اللہ سونے محبوب کی محبت کا صدقہ گناہگار کا بیڑا پار کر دے۔ جتنا بھی گناہگار ہوئے آ کے میرے آقا کی اتباع کرے، فرما برداری کرے، برائیاں چھوڑ دے، نیک اعمال اپنا لے، کہ پھر رب تعالیٰ کی کرتا ہے یحببکم اللہ، وہ جناب محبت بھی کرتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وہ جو گناہ میں معاف بھی کرتا ہے، کیوں؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بخشن والا بھی ہے کہ رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ دے اس آیت برکت شان نزول علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے فرمایا کہ ایک دن میرے کو بڑھ آتا امام الانبیاء علیہ السلام اپنے صحاب کے نال، اپنے ساتھ کے نال مکہ مکرمہ کی اکلیاں بدارہ کے اندر دین کے اسلام کی تبلیغ واسطے نکلے۔ کیسا زمانہ ہے، کیسا ماحول ہے، آج اس کی تبلیغ کرنے آ، وعظ کرنے آ، بیان کرنے آ، لوگ اپنی محبت کا پیار کا اظہار کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، نظرانے پیش کرتے ہیں۔ اس ویلے کا تصور کرو جس ویلے کلمہ پڑھنے والے لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ سلانا نہیں سمجھ لیا، بلکہ کلمہ پڑھنے والے کی کوئی پتھر برسا رہا ہے، کوئی راستے کے اندر کھو کر رہا ہے، کوئی راستے کے اندر کنڈے کرا رہا ہے، طرح طرح دیا اذیتاں، تکلیفاں، پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پر صادق میرے آقا کریم علیہ السلام نے ان سال یا صحابتوں کو برداشت کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم جاری رکھا۔ ساتھ تھوڑی جی تکلیف ہو جائے، جیسے فرض جڑی نماز ان میں چھوڑ دینے آ، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھو کتنی مشکل آیا، کتنا پریشان کیتا گیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی پشتی انور دیکھتے اور جوت بھی جا کے رکھ دی گئی، کفار نے میرے آقا کے گلے کے اندر کپڑا پا کے اور زور میں دبایا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے تکلیف کو محسوس کیتا۔ طائف والے نے میرے آقا کو پتھر مار کے خون کے نام لہو دعا کیتا، پر میرے آقا نے پھر بھی ان واسطے رحمتیاں دامن کروایا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام تبلیغ واسطے نکلے کہ کعب بن اشرف مکہ دا سردار ہے، مکہ دا امیر ہے، مکہ دا چودھری ہے، مکہ دا رئیس ہے، یہ دے ارد گرد بہت بڑا مجمع لگائے۔ میرے آقا نے دل کے اندر خیال آیا اگر کعب بن اشرف مسلمان ہو گیا، یہ دے جتنے رفقا نے، دوست بیلی نے، یہ بھی مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ اسلام کا پرچم اس طرح بلند کروا دے۔ سرکار دے کول گئے، جا کے دین کی دعوت دیتی، اسلام دا پیغام دیتا، توحید دا درس دیتا۔ انہیں جو میرے آقا دیا گلہ میں سنیا، کلام سنیا، دعوت دی، توحید و رسالت کو سماعت کیتا کہ کہنے لگا نہیں نہیں ساڑھو توڑی اتباع دی کوئی لوڑ نہیں، نحرو برای الہی واہی پاؤ، اسی اللہ دے بغیر توڑی اتباع دے، اللہ دے پیارے ہیں، اللہ دے بیٹے ہیں، اللہ دے مقربہ۔ میرے آقا نے گل سنی، سرکار کا دل پریشان ہویا، آقا کریم علیہ السلام علیہ السلام مولا یہ تے کہہ رہے کہ بغیر میری اتباع دے یہ تیرا پیارا ہے، تیرا محبوب ہے، یہ تو تیرا قرب حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت مبارکہ کا نزول کر کے وہ سارے دعوے کو رد کر دیتا، فرمایا محبوب یہ دعویٰ جھوٹا ہے، میں بغیر تیری اتباع دے کس نال پیار نہیں کرتا، میں تو وہ نال پیار کرنا جڑا تیرے نال پیار کرنا۔ دیکھا کو سبحان اللہ۔ قرآن مسلمان اللہ رب العالمین کا قرآن، اللہ رب العالمین نے فرمایا قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام ان اپنے غلاموں کو اعلان فرماؤ، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو اعلان فرماؤ، ان مکے والوں کو اعلان فرماؤ، او مکے کے سردار، مکے کے امیر، مکے کے رئیس، مکے کے جگیردار، آؤ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سبات اعلان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مکے نال پیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ہر اہل غیر نال پیار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے اے میرے پیارے محبوب
محبوب علیہ السلام میں تیرے نال پیار کرنا وا جڑا تیری فرما برداری بھی کردا ہے تیرے نال پیار بھی کردا ہے آؤ ذرا رومی کشمیر حضرت میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اللہ رب العالمین کا جواب اپنی لفظوں میں بیان فرمایا اللہ فرماتے ہیں تیرے شاگے او میرے بخشش پر گنے آوے کبھی نہ بخشا کبھی نہ بخشا رب سچا فرما دار چھوڑ کے میری بارگاہ کے اندر آئے آگے میری محبت دعویٰ کرے میرے قرآن کا دعویٰ کرے میرے پیار کا دعویٰ کرے وہ چھوٹائے میں ادھر کوئی محبت پیار نہیں کرتا جیڑا تیرا در چھوڑ کے میں بلائے میں تے پیار ادھر کرنا جیڑا تیرا پیار کر کے محبت کر کے تیری اتباع فرما برداری کر کے آئے تے پھر میں ادھر رب ہو کے خود پیار کرنا اللہ پاک کا اعلان ہے اور اعلان قرآن کے اندر موجود ہے قیامت تک باقی رہے گا اللہ نے فرمایا ہر بندے نال میں پیار نہیں کرتا میں پیار ادھر کرنا جڑا میرے یار نال پیار کرنا سارے کو سبحان اللہ قرآن مسلمان اس راستے سے کہتا ہے جلو سونے آقا نال پیار ہو گیا جلو سونے آقا نال پیار ہو گیا سب پیارے سب محبت میں کے بولیے جلو سونے آقا نال پیار ہو گیا دربار آقا دی بارگاہ سکی ہوئی ہے حضور کے دیوان مستانے بیٹھی ہوئی ہے اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ کے اندر ایک غلام آ گیا آقا دا دیوانہ کے مستانہ آ گیا آگے کردہ سونیا آج میں تھوڑی بارگاہ کے اندر ایک سوال کرنا چاہتا ایک گل پوچھنا چاہتا اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے غلامہ سوال کر تیرے جواب دیتا رہے گا سوال کرنا تیرا کام ہے تیرے جواب دینا میرا کام ہے میرے پیارے امام الانبیاء نبی دی بارگاہ کے اندر غلام کرنے سونیا آئینہ بتا شاہ اے پیارے امام علیہ السلام یہ تو فرماؤ ذرا قیامت کروا میری اللہ کے پیارے امام علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلامہ تو قیامت کا سوال کیا کرنا ہے ایک دس قیامت کی تیاری کی دیا پہلا مسئلہ اے حل ہویا کہ میرے آقا کا غلام ہے اس کا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہ جڑے لوگ آتے ہیں اللہ معاف کرے نبی پاک کو کہاں پتا نہیں وہ در اس بات کا دعویٰ ہونا چاہیے میرے آقا نے صحابہ کا کی جائے کل کی گھر سے کل تک کے سارے نبی کے قیامت ابھی رب رکھتے ہیں سرکار کے قیامت ابھی جانتے ہیں میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلامہ تو میرے کو قیامت دیا خبرہ لے رہی ہے قیامت کے بارے پوچھ رہے ہیں میرے کو کہاں پتا نہیں میرے آقا نے فرمایا میرے غلام قیامت کے بارے سوال میں کرنا ہے تاش تو قیامت واسطے پیاری کی دی ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نمازہ پڑھیا نے پر اپنی نمازہ کے مان نہیں کرتا روزے رکھے نے روزے کے مان نہیں کرتا حج کیتا ہے حج کے مان نہیں کرتا صدقہ و خیرات کرنا ہوا صدقہ و خیرات بھی مان نہیں کرتا لیکن آقا
ایک عمل ایسا ہے جیدے تے منوں بڑا مال بھی ہے تے بڑا ناز بھی ہے۔ آقا نے فرمایا کیڑا عمل ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ ولکنی احب اللہ ورسولہ، او میرا عمل ہے کہ میں اللہ کے اللہ کے رسول نال بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ من سب نبیًا فاقتلوا من سب نبیًا فاقتلوا تاجدار ختم نبوت، زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ حیدری۔ حضرات گرامی، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلام نے عرض کیتا آقا اعمال تے بہت سارے کرنا، لیکن وہ نہ نیک اعمال تے ماں نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا۔ ایک عمل ایسا ہے جو میں نے بڑا مان ہے اور میں نے یقین ہے اللہ میرے اس عمل کا صدقہ بیڑا پار کر دے گا۔ اور ساڈا بھی عقیدہ آقا دے صحابہ والا ہے، نبی پاک دے غلاماں والا ہے، سرکار دے دیوانیاں مستانیاں والا ہے۔ اسی بھی نماز روزہ ذکر فکر کر کے ادھتے مان نہیں کرتے، انہاں نمازہ دے صدقے بیڑا پار ہوئے گا۔ سادت ایمان ہے، یہ نمازہ رب کا حکم ہے، سادت فرض ہے، ادا کرنا لازم ہے، لیکن بیڑا پار اس کے ہوئے گا میرا نبی پاک رب محبت کرتا ہوگا، نبی پاک رب پیار کرتا ہوئے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلام دی اس گل کو سنیا کہ فرمایا میرے غلاماں پھر تو قیامت کے بارے کیوں پریشان ہے؟ قیامت کے بارے فکر مند رہو، المرء ما مرحبا، قیامت والے دن بندہ جیدے نال محبت کرتا ہے وہ دے نال ہی ہوگا۔ تو میرے نال محبت کر رہے ہیں، اللہ نال محبت کرنا ہے، اللہ دے رسول نال پیار کرنا ہے، تے قیامت کا دن میرے نال ہوئے گا، تے یار جڑا نبی پاک دے نال قیامت کا دن ہو جائے گا، ساڈا ایمان ہی وہ بیڑا پار ہوگا۔ اور عشقہ نے بیڑا اسے دائی اللہ دی سو پار ہوئے گا، بیڑا اسے دائی اللہ دی سو پار۔ سارے مل کے محبت اظہار کرو، بیڑا اسے دائی اللہ دی سو پار، بیڑا اسے دائی اللہ دی سو پار جنو اللہ دے حبیب نال پیار ہوئے گا، جنو اللہ دے حبیب نال پیار ہوئے گا۔ عاشقاں دے پیری ڈگی پواں گا، پیر چومے لواں گا، پیری ڈگی پواں گا، پیر چومے جدو قبرے وچے آقا دا دیدار ہوئے گا، جدو قبرے وچے آقا دا دیدار ہوئے گا۔ آقا دے صحابہ نے جدو فرمان سنیا المرء مرحبا، اے میرے غلامو جیڑا جیدے نال محبت کرتا ہے قیامت والے دن وہ نال ہوئے گا۔ آقا نے صحابہ نے سانو نبی محمد کی قسم ہے اسی نبی پاک کی حدیثاں آپ دے فرامین آپ دا کلام سنتے ہوندے سا، لیکن جنہ مزہ جنہ سرور جنہ غیب تے جنہ لطف اے حدیث سن کے آیا ہے، کسی حدیث کو سماعت کر کے نہیں آیا۔ آقا نے فرمایا میرے غلامو جیڑا میرے نال محبت کرتا ہے قیامت والے دن میرے نال ہی ہوئے گا، جیڑا میرے نال پیار کرتا ہے، میرے محبت کرتا ہے، میری اتباع کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہ قیامت والے دن میرے نال ہوئے گا۔ میرے رب دے قرآن کا انعام ہے، اے محبوب نے لوگوں کو کہہ دیو اگر تسی اللہ کا قرب چاہتے ہو کہ میری اتباع کرم، نبی پاک کی فرما برداری کرم، جیڑا نبی پاک کی اتباع کرے گا، فرما برداری کرے گا، یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے نال خود محبت کرے گا۔ اگر میرے آقا کی اتباع چھوڑ کے فرما برداری چھوڑ کے بندہ جتنی مرضی عبادت ریاضت ذکر فکر کرے
وہ کوئی قابل قبول نہیں. عمل نماز روزہ ذکر فکر اسے نہ قابل قبول ہے جڑا ذکر خدا بھی کرے تو ذکر مصطفیٰ بھی کرے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. سانو رب نے وہ زبان دیتی ہے جیڑی ذکر خدا بھی کر دیئے ذکر مصطفیٰ بھی کر دیئے. اللہ میری بڑی باتیں قبول فرمائے. آمین. شکر آمین.